جملہ برادران اہل سنت، حاضرین بزم، مبلغین، احباب اور دور نزدیک سے سننے والے تمام حضرات اور خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلك۔ رواہ الامام البخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح البخاری جلد 2 میں یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضرت ہشام بن حکیم صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کی قرأت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی۔ انہیں جلال آ گیا کیونکہ انہوں نے وہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طور پہ پڑھی تھیں اس کے علاوہ طریقے پر وہ پڑھ رہے تھے۔ سمجھا کہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ان کی گردن میں رومال لپیٹا اور انہیں لے کر کھینچتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس کی یا رسول اللہ یہ قرآن غلط پڑھتا ہے۔ سرکار نے فرمایا پہلے چھوڑ دو، پھر فرمایا ہشام پڑھ کے سناؤ۔ انہوں نے پڑھ کے سنایا تو سرکار نے فرمایا صحیح تو پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں سرکار آپ نے مجھ کو اس کے علاوہ کسی اور طریقے پر پڑھایا ہے؟ فرمایا سناؤ۔ پڑھ کے سنایا تو فرمایا تم نے بھی صحیح پڑھا۔ دونوں حیرت زدہ کہ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف پڑھا اور دونوں صحیح، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح۔ اس کا راز میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں دونوں صحیح۔ بخاری شریف میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے، خلاصہ ہم بیان کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ قرآن پاک 7 حرفوں پر یعنی 7 لغات پر نازل ہوا۔ قرآن پاک اولاً تو لغات قریش پر نازل ہوا جو فصیح عربی مبین ہے، مگر 6 قبائل اور تھے جن کی لغت قریش سے کچھ مختلف تھی، تو وہ لوگ لغت قریش کے مطابق سب کچھ نہیں پڑھ سکتے تھے اور سرکار چاہتے تھے کہ سب قرآن پڑھیں، سب کی زبانیں قرآن کی تلاوت سے تر ہو جائیں، سب قرآن کے حافظ ہو جائیں، تلاوت کے شرف سے سب مشرف ہوں۔ تو فرمایا جبریل امین علیہ السلام سے کہ بارگاہ الہی میں عرض کرو کہ کچھ اور اجازت مل جائے۔ تو ایک اور لغت پر قرآن پڑھنے کی اجازت مل گئی۔ پھر سرکار فرماتے رہے اور وہ بارگاہ الہی میں عرض کرتے رہے یہاں تک کہ کل 6 لغتوں پر قرآن پاک پڑھنے کی اجازت مل گئی۔ تو یہ جو اجازت ملی 6 لغتوں پر، یہ رخصت تھی، چھوٹ تھی، رعایت اور گنجائش تھی۔ اور اصل لغت قریش جس پہ قرآن نازل ہوا یہ اصل عظیمت تھا، اصل حکمت تھا۔ اصل عظیمت، اصل حکم اور عظیمت میں اور رخصت میں تھوڑا سا فرق سمجھ لینا چاہیے۔ میں کچھ دقیق بات بولتا جا رہا ہوں لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ سب سمجھیں گے۔
ہم لوگ وضو کرتے ہیں، بے وضو ہوں تو وضو کرتے ہیں تاکہ نماز پڑھیں، یہ اصل حکم ہے، اور پانی نہ ملے تو تیمم کریں، یہ چھوٹ ہے، یہ رعایت ہے، اس کو رخصت کہا جاتا ہے۔ یہی فرق اس میں۔ صحت مند ہیں، تندرست ہیں تو کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، پاؤں میں تکلیف ہے، گھٹنے میں تکلیف ہے، کمر میں تکلیف ہے تو اجازت ہے کہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھ لوں، تو کھڑے ہو کر پڑھنا یہ عزیمت ہے، اصل حکم ہے، اور مجبوری کی صورت میں بیٹھ کر پڑھنا یہ رخصت ہے، چھوٹ ہے، رعایت ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لغت قریش پہ پڑھایا تھا، جو عظیمت تھی، جو اصل نزول قرآن تھا، اور باقی لغات قریش پر جو اجازت ملی یہ رخصت تھی، رعایت تھی، چھوٹ تھی، گنجائش تھی۔ حضرت ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی رعایت کے مطابق پڑھ رہے تھے، چھوٹ کے مطابق پڑھ رہے تھے۔ تو چھوٹ جو ملتی ہے شریعت سے وہ بھی ایک حکم ہے، اور اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے اصل عزیمت اصل حکم، یہ حکم ہے، حکم شرع ہے، اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا، ایسے جو چھوٹ شریعت دیتی ہے وہ بھی حکم شریعت ہے، اس کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا۔ چھوٹ اور رخصت بھی حکم شریعت ہے، جس میں ایک رعایتی اجازت مل جاتی ہے، اور اصل حکم بھی حکم شریعت ہے، اور اصل میں ہم کو اسی پر عمل کرنا ہے۔ ہم اپنی جگہ پر ہیں، اپنے وطن میں ہیں تو روزہ رکھیں گے، سفر میں چلے گئے تو ہمیں چھوٹ مل جاتی ہے، چاہو تو روزہ نہ رکھو، بعد میں جب واپس آنا تو عید کے بعد روزے رکھ لینا۔ تو اگر کوئی چھوٹ پہ عمل کر رہا ہے اور سب مسافر ہونے کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا ہے تو اس پر اعتراض نہیں کیا جائے گا تم غلط کر رہے ہو۔ قرآن نے چھوٹ دی ہے، اللہ نے چھوٹ دی ہے، رسول اللہ نے چھوٹ دی ہے، شریعت نے چھوٹ دی ہے، تو جو چھوٹ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، شریعت دے رہی ہے، اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ تو چھوٹ جو رعایت ہے، رخصت ہے، یہ بھی حکم شرع ہے، عزیمت یہ بھی حکم شرع ہے۔ تو نہ تو چھوٹ والے عزیمت والوں پر اعتراض کریں، نہ عزیمت والے چھوٹ والوں پر اعتراض کریں۔ یہ بھی حکم شرع پر عمل کر رہے ہیں، وہ بھی حکم شرع پر عمل کر رہے ہیں۔ سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے پوچھ لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو۔ بلا وجہ کے لیے اپنی سمجھ سے اعتراض نہ کرو، تشدد اور انتشار مت برپا کرو، علماء سے پوچھو۔ وہاں آؤ گے تو تمہاری دشواریوں کی گتھیاں سلجھ جائیں گی۔ ایک حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما شفاء العی السؤال، جو آدمی عاجز و درمادہ ہو عدم علم کی وجہ سے تو اس کی شفا سوال ہے۔ سوال کرو صاحب علم سے تاکہ جواب مل جائے تو تمہارا دل صاف ہو جائے۔ سوال کرنے سے شرمانا نہیں چاہیے۔ یہاں پر کیا ہوا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ شریعت نے ہشام بن حکیم کو چھوٹ دے رکھی ہے، معلوم، اور ابھی ابتدا کا معاملہ تھا، اس لیے انہوں نے اعتراض کیا، گردن میں رومال لپیٹ کر کھینچتے ہوئے لے کے آ گئے۔ سرکار نے فرمایا چھوڑ تو دو، چھوڑ دیا، پڑھوایا تو فرمایا صحیح پڑھا، تم پڑھو تو فرمایا تم نے بھی صحیح پڑھا۔ اس مسئلے کا حل کیا تھا؟ حل یہی ہے جو میں نے بیان کیا۔ یہ ساری باتیں بخاری شریف جلد 2 کے اندر موجود ہیں، ہم اسے خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک صحابی عزیمت پر عمل کر رہے تھے، جو اصل لوگ تھے قریش پر تلاوت انہوں نے سیکھی تھی سرکار سے، اس پر عمل کر رہے تھے۔ دوسرے صحابی نے جو اللہ طرف سے اجازت ملی تھی اس چھوٹ پر، اس رعایت پر عمل کر رہے تھے، مگر اعتراض تو کر دیا نا۔ جو حکم شرع تھا، جو چھوٹ ملی تھی اس پر انہوں نے ایک طرح سے اعتراض کر دیا، تم نے غلط پڑھا، وہ لا علمی کا اعتراض تھا۔
ابھی سارے احکام اس وقت تک شریعت کے سب کے سامنے نہیں آئے تھے، اس لیے اعتراض تھا. اب تو سارے احکام سب کے سامنے آ چکے ہیں، اب اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. لیکن جب تک سارے احکام نہیں آئے تھے اس وقت تک اعتراض کی گنجائش تھی، تو انہوں نے اعتراض کر لیا. پھر بھی سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس واقعے کو سن کر دونوں کو فرمایا دونوں صحیح ہے، اور پھر ایک نصیحت فرمائی، لا تختلفوا، اختلاف مت کرو. یہ بھی حکم ہے، یہ بھی شرعاً جائز ہے، وہ بھی شرعاً جائز ہے، تو کوئی ایک دوسرے پر اعتراض نہ کرے، کوئی بھی ایک دوسرے کو غلط نہ کرے. لا تختلفوا، اختلاف نہ کرو. ان من کان قبلکم اختلفوا، تم سے پہلے کے لوگوں نے آپس میں ایسا ہی اختلاف کیا. فَأَهْلَكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا. پتہ چلا کہ اگر اس طرح کا کوئی حکم آ جائے اور کوئی رخصت پر عمل کر رہا ہو تو عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دیکھ تو لے مگر اعتراض نہ کرے. اعتراض دل میں آ رہا ہے تو علماء طرف رجوع کرے، علماء سے پوچھ لے. تو علماء کے ہاں جاؤ گے تو آپ کا دل صاف ہو جائے گا، وہ جواب دے دیں گے اور آپ کا دل صاف ہو جائے گا. جہاں یہ سب فرعی اختلافات ہوتے ہیں، فقہی فروعی اختلاف ہیں، جہاں اس طرح کی بات ہو تو وہاں پر برداشت کا دامن تھام لینا چاہیے. برداشت کیجئے، برداشت کا جذبہ اپنائیے، تو پھر ہمارے درمیان انتشار نہیں پیدا ہوگا، ہمارا اتحاد ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوگا. آج ہمارے درمیان برداشت کرنے کی صلاحیت کم ہو گئی اور بات بات پر اعتراض کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا. اس کا انجام کیا ہے؟ ہم مختلف ٹکڑیوں میں بٹ گئے، اور آج ہمارا وہ حال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے ذروں سے کیا کام بنے. بکھرے ہوئے ذرے مت بنو، ایک ہو جاؤ تو جگمگاتا ہوا آفتاب بن جاؤ گے. ذرے کروڑوں میں ہو بکھر کر کبھی کوئی اچھا کام نہیں کر سکتی، زیادہ روشنی نہیں پہنچا سکتی. آفتاب تنہا پوری دنیا کو روشن کرتا ہے. تو پوری دنیا کو اپنے علم سے، اپنے فیضان علم سے روشنی بخشو. آپس میں آپ لوگ انتظار نہ کیجئے، آپس میں آپ لوگ وحدت کا نمونہ بنیے، اتحاد کا نمونہ بنیے. ضرورت پیش آئے تو علماء سے سوال کر لیجئے. قرآن نے یہی کہا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہم نے کوشش کی ہے کہ آسان لب و لہجے میں آپ لوگ بات کو سمجھ لیں. ہم ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کیسے برداشت کرنا چاہیے. جی. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک خادم رہتا تھا. وہ وہ گوشت کا پیالہ لے کر آیا، بالکل گرم گرم، نہ جانے کیا بات ہوئی، وہ پیالہ گر گیا، شوربہ گر گیا، ان کا کپڑا بھی خراب ہو گیا اور بدن بھی جل گیا. وہ غصے سے دیکھنے لگے. اس نے سمجھا کہ اب تو میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ان کو ایک بات یقین تھا کہ جب شریعت ہی کوئی بات ان کے سامنے پیش کر دی جائے، اللہ کا فرمان پیش کر دیا جائے، تو وہ لوگ اپنا سر جھکا لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں. سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اللہ کے حکم کے آگے، رسول اللہ کے فرمان کے آگے، حکم شریعت کے آگے. ہمیں اسی کا پیکر بننا چاہیے کہ جب اللہ رسول کی بات آ جائے تو کوئی چھوٹا ہو چاہے کوئی بڑا ہو، اپنا سر تسلیم خم کرو، سر جھکا لو، تسلیم کر لو. انہوں نے دیکھا کہ اب بات بننے والی نہیں ہے تو پڑھا قرآن پاک کی آیت پڑھ دی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ. جو لوگ غصہ پی جائیں تو اللہ ان کی تعریف کرتا ہے. کچھ نہیں کہا، کسی سے کچھ نہ کہا، کیا فرمایا؟ جاؤ میں نے غصہ پی لیا. یہ جذبات کا برداشت کا جذبہ یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. دیکھا کہ موڈ تو اچھا ہو گیا، فوراً تو کچھ اور کر لینا چاہیے.
غلطی بڑی ہو گئی ہے. تو عرض کیا کہ اور بھی ایک اس میں فرمایا گیا ہے قرآن پاک میں والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. فرمایا جاؤ معاف بھی کر دیا. تو سوچا کہ کچھ اور فائدہ نہ کیوں اٹھا لیا جائے. تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. فرماتے ہیں جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا. سبحان اللہ. تم کو آزاد کر دیا. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں جرم کرنے والوں کو انعام دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ہم نہیں کہتے آپ سے ایک جرم کرنے والے کو انعام دیجئے، مگر حسنی بنتے ہیں، حسنی ہیں، بنتے بھی ہیں. الحمدللہ ہم لوگ حسنی ہیں بھی، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، کیونکہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، چلنے کی ہدایت دیتے ہیں. تو وہ جذبہ برداشت بھی تو پیدا کرو نا. یہ کیا کہ بیوی سے تھوڑی سی بات ہو گئی تو دھڑا دھڑ تینوں طلاق دے دیا، یہ برداشت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی سے کوئی بات ہوئی تھپڑ رسید کر دیا، مکہ لگا دیا، جھگڑا کر لیا، منہ پھلا کر بیٹھ گئے، آپس میں انتشار برپا کر لیا. انتشار مت برپا کرو. بیویوں کو 3 طلاقیں یا 1 طلاق بھی مت دو. سب سے مل جل کر رہو. اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. احسان کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو اور برداشت کا جذبہ وہ پیدا کرو جس کا نمونہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کر کے دکھلایا. ایسا ہوگا تو الحمدللہ آپ کامیاب رہیں گے، آپ کی جماعت کامیاب ہوگی. اور اس کے خلاف ہوگا اور ہو رہا ہے تو وہی ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں. اس دلدل میں سے نکلو، وحدت کا نمونہ بنو، برداشت کا جذبہ پیدا کرو، قرآن و حدیث کی پیروی کرو. سبحان اللہ. تو اجازت ہے پوچھیں گے ہم آپ سے؟ جی پوچھئے. حضرت وضو میں ایک فرض ہے چہرہ دھونا، اور چہرے کی جو حد ہے پیشانی کے بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اتنا دھونا تو فرض ہے. داڑھی اس کے نیچے ایک مشت اور ہوتی ہے، تو داڑھی کا بھی دھونا فرض ہے یا چہرے میں شامل نہیں ہے؟ وہ داڑھی چہرے میں شامل ہے. اچھا. اصل میں وہ حد جو بتائی گئی ہے نا، جی، تو ان لوگوں کے لیے جن کی ابھی داڑھی نہیں نکلی ہے، مکتب کے بچوں کے. وہ مکتب کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. جی. آپ لوگ تو ماشاءاللہ کسی بڑی درسگاہ کے بچے ہیں، داڑھی والے ہیں، تو داڑھی والوں کو داڑھی بھی دھونا ہے. اچھا. ہاں، داڑھی کے بال بھی دھوئیے اور یہ سب کیجئے تو آپ کا فرض ادا ہوگا. کوئی کچھ بول رہا ہے؟ او اچھا، وہ کچھ اعلانات کر رہے ہیں ادھر. جی. تو یہ کریں آپ. بلکہ ایک مستحب حکم میں بتا دوں، مستحب حکم تو غرہ و تحجیل ہے، یعنی سر کے کچھ اوپر سے دھوئیے اور یہ سب کچھ کان بھی دھوتے جائیے اور یہ تھوڑا سا یہاں تک بھی دھو لیجیے. ایسا کریں گے تو بڑا ثواب ملے گا. اور ہاتھ بھی یہاں تھوڑا سا کہنے کے اوپر سے یہاں سے دھوئیے، اور پیر بھی تھوڑا سا ٹکنے کے اوپر سے یہاں سے دھوئیے. جی. آپ سوچیں گے تو کبھی کسی نے نہیں بتایا، اور ہم لوگ جلدی بتاتے بھی نہیں ہیں. اچھا. ہاں، حضرت خلال بھی ہے اسی میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وضو بنایا، دیکھا کوئی ہے نہیں تو اسی طور پر وضو بنانے لگے. ایک آدمی پیچھے سے کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا، تو کہا ابو ہریرہ یہ کیسا وضو؟ چہرہ تو یہاں سے یہاں تک کہ آپ سر بھی دھو رہے ہیں. اچھا. ہاتھ تو کہونیوں سے ہے، آپ کہونیوں کے اوپر سے دھو رہے ہیں. جی. پیر کو ٹکنے سے دھونے کے حکم ہے، ٹکنے کے اوپر سے دھو رہے ہیں. تو نے فرمایا بیوقوف، میں جانتا تو یہاں کھڑا ہے تو میں ایسے نہیں کرتا، ویسے ہی کرتا. جی. تو لوگ ہر بات سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس لیے ہر بات آپ تک نہیں پہنچائی جاتی ہے. سوال ایک آ گیا ہے تو اس کی مناسبت سے بتا دوں کہ اس کو غرہ و تحجیل کہتے ہیں. جہاں تک آپ کے وضو کا پانی جائے گا وہاں تک اعضاء روشن ہو جائیں گے. کچھ سر سے دھوئیے گا
تو سر سے لے کر نیچے تک مکمل روشن ہو جائے گا. روشن ہو جائے. آپ کی داڑھی سے بھی روشنی پھوٹے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ میں اوپر سے روشنی پھوٹے گی, پاؤں میں نیچے سے روشنی پھوٹے گی. جی. سرکار فرماتے ہیں کہ میں امت کو اسی نشانی سے قیامت دن پہچان لوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ایسا بنو کہ قیامت دن سرکار آپ کو دیکھیں تو دیکھتے ہی پہچان جائیں کہ میرا امتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ہم مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں جاتے وقت دائنا قدم رائٹ فٹ قدم اندر داخل کرتے ہیں, باہر نکلتے ہیں تو پہلے بایاں لیفٹ فٹ ہم باہر نکالتے ہیں. گھر میں جانے کے لیے کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ یا گھر سے نکلنے کے لیے کون سی ترتیب ہونی چاہیے؟ ہم اس سلسلے میں ایک ضابطہ ہی بیان کر دیتے ہیں کہ اس طرح کے تمام مسائل کا احکام آپ کو معلوم ہو جائیں. جی. عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ضابطہ بیان کیا ہے, اور انہوں نے بہت تفصیل سے وضاحت کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں ضابطہ یہ ہے, قاعدہ یہ ہے کہ جو چیزیں تکریم اور تعظیم کے باب سے ہیں, جیسے مسجد میں داخل ہونا, یہ ہمارے لیے باعث کرامت ہے, باعث تعظیم عزت ہے. یا جو چیزیں تزئین زینت کے باب سے تعلق رکھتی ہیں, جی. جیسے آنکھوں میں سرما لگانا, موزے پہننا, جی. مثلا یہ سب تزئین کے باب سے ہیں, زینت کرنا, زینت کے, جی, زینت کے تعلق باب سے ہیں. جی. تو وہ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں تعظیم اور تکریم سے ہیں یا زینت سے ہیں, ان تمام چیزوں میں حکم یہ ہے کہ جب وہاں جائیے تو پہلے دائنا قدم آگے بڑھا دیجیے, جی, اور بعد میں بایاں پیر. جی. مسجد میں جانا ہمارے لیے تکریم کا بھی باعث ہے, تعظیم کا بھی باعث ہے, زینت کا بھی باعث, سب اس کے اندر پایا جاتا ہے. جی. لہٰذا پہلے دائنا قدم ڈالیں گے, بعد میں بایاں پیر. جی. اور جب نکلیں گے تب مسجد سے نکلنا ہمارے لیے تکریم کے باب سے نہیں ہے, تعظیم کے باب سے نہیں ہے. جی. لہٰذا کوشش کریں گے کہ داہنا قدم بعد میں نکلے, پہلے بایاں قدم نکلے, کیونکہ داہنے کو ایک فضیلت اور شرف حاصل ہے. جی. تو مسجد کی فضیلت, مسجد کا شرف آخر تک رہے. جی. اور جب ہر چیز کا یہی ہے تو کرتا پہننا, جبے پہننا, پاجامے پہننا, موزے پہننا, اس طرح کی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. جیسے آپ نے کوٹ پہن رکھا ہے, کوٹ پہننا, شیروانی پہننا, صدری پہننا, جی, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تکریم کے باب سے ہے. اس سے آدمی کی کرامت بڑھتی ہے, جی, عزت بڑھتی ہے, اعزاز بڑھتا ہے. تب ان سب چیزوں کا حکم یہ ہے کہ دائنے سے شروع کرو. یعنی یہ کوٹ پہنتے ہیں پہلے دائنے ہاتھ میں پہنے, جی, پھر بائیں ہاتھ میں. جی. پاجامہ پہنتے ہیں پہلے داہنے پہنے پہنے پھر بائیں پیر میں. جی. کرتا پہنتے ہیں پہلے دائنے طرف سے پہنے پھر بائیں طرف سے. رائٹ. اب گھر میں جاتے ہیں تو گھر میں جانا بھی آپ کے لیے باعث تکریم ہے. جی. وہاں آپ کو آرام ملتا ہے, وہاں آپ کو عزت ملتی ہے. جی. تو وہ بھی تکریم اور تعظیم کے باب سے ہے. جی. تو وہاں بھی آپ پہلے دائنا قدم داخل کیجیے. سبحان اللہ. جی. اور جو چیزیں اس کے خلاف ہے وہ کرنا ہو تو پہلے بایاں قدم, الٹا قدم پہلے نکال لیجیے. جی. بائیں سے, وہاں بائیں سے شروع ہو, تو کو تیاسر کہتے ہیں, اس کو بائیں سے شروع کیا جائے. مثلا ہم نے صدری پہن رکھی, اتارنا چاہتے ہیں تو پہلے بائیں اتاریں گے. کرتا پہن رکھا ہے, اس کو اتاریں گے تو پہلے بائیں ہاتھ سے اتاریں گے. جی. پاجامہ پہن رکھا ہے, اس کو اتارنا ہوگا تو پہلے بائیں پاؤں کا اتاریں گے. گھر سے نکلنا ہے تو پہلے بایاں قدم نکالیں گے. جی. اس طرح سے جتنے بھی چیزیں ہیں گناتے جائیے, سب کا قانون ایک ہے, جانا ہے تو دائنا اور نکلنا ہے تو بایاں. تو ایسے ہی اگر ٹرین سے اترنا ہو یا فلائٹ سے نکلنا ہو تو کون سا قدم نکالیں گے, یا بس سے؟ دیکھ لے, اگر بیلنس بگڑنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو پہلے دائنا قدم رہنے دیں, پہلے بایاں قدم نکالیں, اس کے بعد بایاں قدم. اچھا. کیا ٹرین ہو, کیا بس ہو, کیا ہوائی جہاز ہو, ہر چیز کا حکم یہی ہوگا.
لیکن ہوائی جہاز ہے اور ٹرین اور بس میں کبھی کبھی اس کی رعایت میں آدمی کا بیلنس بگڑ سکتا ہے، جی تو جس میں اس کی حفاظت ہو، بیلنس نہ بگڑے، جی، وہ اس کو اپنائے، اچھا، جی اس کو اپنائے۔ جی جی حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء حتی التنعل والترجل، اور بعض روایتوں میں والسواک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں داہنی طرف سے کرنے کو پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ جوتا پہننا، کنگھی کرنا، اور ایک روایت میں ہے مسواک کرنا، ان سب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام داہنے سے شروع کرنے کو پسند کرتے تھے۔ تو اچھے کام جتنے ہیں ان کو داہنے سے شروع کرو، اور جو کام خراب لگے اس کو بائیں سے شروع کرو۔ جی، مگر اس میں ایک چیز اور بھی لوگوں نے پوچھی کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں اور گھر سے نکلتا ہوں تو اچھے کام کے لیے جا رہا ہوں تو میں دائنا قدم باہر نکالتا ہوں۔ کام اچھا ہے جی تو نیت اچھی کیجیے، گھر سے نکلنے میں پہلے بایاں قدم نکالیے، پھر بایاں قدم نکالیے، پھر دائنا قدم۔ جی اچھے کام کے لیے مسجد جا رہے ہیں تو مسجد میں پہلے دائنا قدم رکھیے، پھر بایاں قدم۔ جی اور اچھے کام کا ادب یہ ہے کہ آپ دل میں نیتیں اچھی اچھی رکھیے کہ کوئی غریب فقیر ملے گا تو اس کو صدقہ کروں گا، جی کوئی راستے میں گرا پڑا ملے گا تو اس کو اٹھا کر سہارا دے دوں گا، جی راستے میں روڈ پر کوئی چیز پتھر وغیرہ مل جائے جو لوگوں کے لیے ایذا کے باعث ہو تو اس کو ہٹا دوں گا۔ یہ سب نیتیں رکھ کر چلیے، اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں تو اچھے کام ساتھ اور بھی بہت سی اچھی چیزوں کو جوڑ لیجیے، جی تو آپ کو سب کا ثواب ملے گا۔ فرض کیجئے 20 چیزوں کا آپ نے ارادہ کر لیا اور 20 میں سوائے ایک نماز سے آپ کو کوئی کام کا موقع نہیں ملا تو آپ کو سب کا ثواب ملے گا۔ جی جی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث سے سرکار فرماتے ہیں نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عمل نہیں کیا ہے ثواب سب کا مل رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے نیت کر لی ہے، اچھے کام کی نیت کی ہے تو نکلیے اور اچھی اچھی نیتیں لے کر نکلیے۔ جی جی حضرت نماز میں ایک تکبیر تحریمہ ہے جو شروع نماز کے وقت پڑھی جاتی ہے، پھر دوسری جو تکبیریں ہیں تکبیر انتقال، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت، تو کیا مقتدیوں پر بھی وہ تکبیر کہنا ضروری ہے؟ کون سی؟ انتقال والی۔ اچھا اچھا، جی تحریمات تو سب پر ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں یہ فرض ہے۔ اب اس کے بعد جو تکبیریں کہی جاتی ہیں، اللہ اکبر کہا رکوع میں چلے گئے، اور رکوع سے اٹھے جب سجدے میں جانا ہوا تو پھر اللہ اکبر، رکوع سے اٹھے تو اللہ اکبر، ان تکبیروں کو تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل کرنے کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے، وہ تکبیرات انتقال ہے۔ جی تو یہ مقتدی بھی کہیں گے اور امام بھی کہے، پہلے امام کہے اور اس کے بعد مقتدی کہے۔ جی، اور اگر امام نے تو کہہ لیا، مقتدی نے نہیں کہی، نماز ہو جائے گی لیکن اسے کہہ لینا چاہیے، اسے بھی کہنا چاہیے۔ جی جی اچھا، کبھی یہ ہوتا ہے حضرت کہ کچھ امام تکبیر انتقال کو تھوڑا لمبا کر دیتے ہیں، پورا تھوڑی لمبی کر دیتے ہیں اس کو، ہاں، اور جب سجدے میں جانا ہے سمجھ لیجیے تو اللہ اکبر یوں، تو مقتدی کب سجدے میں فالو کرے جانا؟ امام نے تکبیر کہی اور کہتے ہوئے رکوع میں جانے لگا تو ویسے ہی امام کے بعد فوراً مقتدی بھی رکوع میں جانا شروع کر دے۔ جی، امام کے پہلے نہ ہو، ہوں، امام کے ساتھ نہ ہو، لیکن امام کے فوراً بعد جی کہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ہے کہ انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اور اقتداء کے لیے بعد میں ہونا ضروری ہے۔ جی ساتھ میں ہوں گے تو اقتداء نہیں، وہ مصاحبت ہے، اور پیش پہلے کر لیں گے تو وہ اقتداء نہیں، وہ امامت ہے۔
اقضاء کے لیے کیا ضروری ہے؟ اہتمام کے لیے کیا ضروری ہے کہ امام کے بعد ہونا چاہیے۔ امام کے کتنا بعد ہونا چاہیے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تشریف فرماتے ہیں فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، تو وہ الفاظ مجھ کو یاد نہیں یاد آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد نہیں، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، یہ ہے۔ اور اسی سلسلے بیان میں آگے ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، یہ صرف مسلم شریف میں حدیث جی یہ حدیث ہے۔ کیا مطلب اس کا ہوا؟ اذا کبرا فکبروا، کبرا کے بعد فا کہا گیا، جی اور حرف فا عربی زبان میں تعقیب مال فور کے لیے آتا ہے، یعنی اس کا دو کام ہے۔ ایک تو یہ بتانا کہ یہ کام بعد میں ہونا چاہیے، جی اور فور کا مطلب ہے فوراً، جی بعد میں ہو اور فوراً ہو۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام نے تکبیر کہہ لیا تو تم بھی فوراً تکبیر کر دو، تم بھی فوراً تکبیر کہو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، اور جب امام نے رکوع کیا فَارْكَعُوا، تو تم بھی رکوع میں چلے جاؤ۔ جی تو امام کے بعد فوراً ہی ہونا چاہیے، جی حضرت، اس میں کوئی وقفہ نہ کیا جائے۔ جی جی جب تکبیر کا ہے تو فوراً بعد میں تم بھی تکبیر کرو، جب رکوع میں جائے تو فوراً بعد تم بھی رکوع کرو، جب سجدے میں جائے تو فوراً بعد تم بھی سجدہ کرو، جب سجدے سے اٹھے تو فوراً بعد تم بھی اٹھو۔ سجدے سے اٹھو۔ جی۔ لیکن اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تو آپ سوچیں گے تو پھر ہم کو بھی فون قرات شروع کر دینا چاہیے، یہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تو اب تم چپ ہو جاؤ۔ چپ ہو جاؤ۔ جی تو قرات میں چپ رہیں گے اور باقی چیزوں میں امام کے بعد فون، امام کے بعد فون، امام کے بعد فون کرتے چلے جائیں۔ جی، لیکن سلام پھرتے وقت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اتنا کہنے تک مقتدی کا رحمت اللہ ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، ایسا نہ کرے، امام کے بعد ہی رہنا چاہیے۔ ایسا امام ہوتا ہے نا؟ سے ہو جائے گا سلام، ہاں لیکن یہ کہ کچھ بعد میں کریں۔ امام نے شروع کر دیا، اس کے بعد پھر آپ کہیں، اور کوشش کریں کہ امام کے بعد آپ کا ختم ہو۔ اب اگر امام نے مد زیادہ بڑھا دیا، دراز کر دیا، جی اس لیے آپ کی سانس ٹوٹ گئی تو بادیت تو پالی گئی، نماز صحیح ہے، لیکن کوشش کریں کہ جو امام ذرا دراز کر کے پڑھتا ہو تو تھوڑا سا تاخیر کر کے آپ رکوع کریں، سلام پھیریں۔ جی اچھا، ایک سوال صف کے بارے میں۔ مسجد میں کرسیاں لگائی جاتی ہیں، آج کل یہ زیادہ ہی ہو گیا ہے، کچھ پہلے ایسا نہیں تھا اتنا، لیکن اب چلیے اللہ سب کی پیٹھ سیدھی رکھے اور کمر بھی سیدھی سب کی رکھے اللہ تعالیٰ۔ اور کسی کی واقعی مجبوری ہے تو اس کے لیے مسائل تو حضرت نے بتائی ہیں، مگر سوال یہ آیا ہے کہ سمجھیے کہ یہ صف کھڑی ہے، یہ صف میں لوگ کھڑے ہیں اور یہ کرسی ہے۔ اب کرسی اگر یہ یہاں رکھتا ہے تو یہ آدمی آگے کھڑا ہوگا اگر کھڑے ہونے کی شکل میں، اور کرسی پیچھے رکھتا ہے تو پیچھے والی صف کو تکلیف ہوگی، تو اس کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگر آگے رکھتا ہے تو یہ سب سے آگے بڑھ جائے گا۔ اچھا سوال ہے۔ جی پہلے یہ سمجھئے کہ کرسی پر کون بیٹھ سکتا ہے، کیسی کرسی ہونی چاہیے۔ جی جو آدمی کمر سے مجبور ہے، گھٹنے سے مجبور ہے اور کھڑے ہو کر سجدے میں نہیں جا سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا عاجز ہے سجدہ کرنے سے، تو اس آدمی کے لیے شریعت یہ اجازت دیتی ہے، یہ رخصت ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر جیسے بن پڑے ویسے نماز پڑھ لے، مطلب پاؤں پھیلا لے اور پھیلا کر نماز پڑھے، کچھ ترچھا ہو کر پڑھ سکتا کچھ ترچھا ہو کر پڑھے زمین پر بیٹھ کر کے۔ اور جس کے لیے اجازت ہے کہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، جو رخصت ہے، اس کے لیے یہ بھی اجازت ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، وہی پڑھ سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں، کرسی پر بیٹھ کر بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ مگر کرسی یہ والی نہیں چاہیے،
کرسی وہ چاہیے جس میں یہ دستانے نہ ہوں، صرف یہ پشتا اس کو کہتے ہیں، صرف پشتا ہو، پتلی ہو، صرف بیٹھنے کی گنجائش اس کے اندر ہو تاکہ وہ زیادہ جگہ نہ لے۔ یہ سوال سے باہر ہے لیکن یہ بتانا ضروری تھا۔ جی، کرسی کہاں لگائی جائے؟ تو اب سنیے، معذور کا حکم الگ ہے۔ جب یہ معذور ہے تو کرسی اس کی صف کے ساتھ لگائی جائے گی، صف کے برابر۔ اب اگر یہ کچھ آگے ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے، معذور کے لیے اتنی گنجائش ہے۔ جی، وہ معذور ہے تو زمین پر بیٹھ کر پاؤں پھیلا کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، پاؤں یوں کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ عام آدمیوں کو تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یوں ہی جب وہ معذور ہے تو تھوڑا سا آگے بڑھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو کرسی لگائی جائے گی صف کے برابر۔ جی، اب یہ کچھ آگے بڑھ جاتا ہے تو معاف ہے، اس کی اجازت ہے۔ جی، جی۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں نکاح میں کتنے فرائض ہیں؟ ہاں، اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ یہ سبھی پوچھ لینا چاہیے۔ جی، نکاح کا جناب والا پہلا فرض تو یہی ہے کہ آپ انتظام کر لیں کہ عورت کو مہر ادا کریں گے، جتنا مہر لازم ہوتا ہے اتنا مہر آپ عورت کو ادا کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ عورت کے لیے نان و نفقہ ضروری ہے، آپ اس کے نان نفقہ کا پورا اپنی حیثیت کے مطابق انتظام کیجیے۔ اور نان نہیں ملے تو روٹی چلے گی؟ ہاں، روٹی چلے گی۔ یہاں نان نفقہ سے مراد یہ ہمارے عرف میں جو نان ہے وہ نہیں ہے، جی، کھانا ہے، جو بھی کھلا سکے۔ کھانا ہے۔ جی، جی، حضرت حافظ عبدالرؤف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی، جامعہ اشرفیہ کی فارغین میں سب سے جلیل القدر فارغ ہے وہ، اچھا، بہت بڑے عالم تھے، بے مثال عالم۔ تو ایک علاقے میں ان کی ملازمت آئی، جی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی کھانے کے انتظام آپ کرنا پڑے گا۔ تو وہ بولے ٹھیک ہے، ہم روٹی آپ کو دیں گے۔ جی، وہاں کھانے کو ہی روٹی کہتے تھے۔ اچھا، کچھ علاقوں میں ہمارے کھانا چاول کو کہتے ہیں، روٹی نہیں شامل ہے۔ جی، اور کچھ علاقے میں روٹی کا کڑی کھانا مراد لے لیتے ہیں، جی، کٹی کہ ہم روٹی کا انتظام کر دیں گے۔ جی، تو یہ گئے تو وہاں سے ہر ٹائم روٹی بھی آتی تھی، سبزی بھی، کبھی سالن بھی۔ تو یہ سالن اور سبزی واپس کر دیتے تھے اور صرف روٹی رکھ لیتے تھے۔ اللہ، تو 2-4 دن کے بعد واپس آئے، حضرت آپ کیسے کھاتے ہیں؟ روٹی لے لیتے ہیں اور سالن اور سبزی دال جو جاتی ہے سب واپس کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم صرف روٹی دیں گے۔ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے یہاں روٹی کا مطلب کھانا ہوتا ہے، ہاں، جس میں سالن بھی ہے، دال بھی ہے، ساگ بھی ہے، سبزی بھی ہے، چٹنی بھی، سب ہے۔ جی، ہم نے کہا روٹی اور مراد ہے پورا کھانا۔ ہاں، تو یہ عرف کی بات ہے، ہم نے نان کہہ دیا، انہوں نے اچھا یاد دلایا کہ نان الگ ہوتی ہے، روٹی الگ ہوتی ہے عرفاً، لیکن ہم لوگوں کی زبان میں نان، روٹی، کھانا پینا سب ایک ہی ہے۔ جی، تو پورا خرچہ، کھانے پینے کا جو خرچہ ہے جی، وہ آپ کو اس کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اور نفقہ کا کیا مطلب ہے؟ نفقہ؟ ہاں، نفقہ، جی، یہ نفقے مطلب وہی خرچہ ہے۔ اچھا، لباس، کھانے پینے کی چیز اور لباس جو پوشاک ہے، کھانا جو خوراک ہے، اور رہنے کا انتظام، مکان چاہیے، عورت کے حساب سے مکان بھی چاہیے۔ تو مکان دینا، رہائش کا انتظام ضروری ہے، خوراک دینا ضروری ہے جو کھانا پینا ہے، پوشاک دینا ضروری ہے جو کپڑا ہے، اور ایک چیز کیا میں نے بتایا تھا؟ مہر۔ ارے بھولو مت یار، دینا مت دینا، بتاؤ تو۔ مہر دینا، جتنا مہر واجب ہے اتنا مہر ادا کرنا۔ یہ 4 چیزیں تو فوراً ضروری ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اور لوگ تھوڑی تھوڑی بات پر غلاموں کی طرح سے بیویوں کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں، چہرے پر بھی مار دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ جی، معمولی بات ہوئی 3 طلاق دے دیا، یہ ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ان چیزوں سے بچیے۔ اور زندگی میں ایک مرتبہ بیوی سے قربت، یہ فرض ہے، اور گاہے بگاہے ملتے رہنا تاکہ وہ بدنگاہی کا شکار نہ ہو، یہ واجب ہے۔ جی، اس سے زیادہ نہیں چاہیے، یا بس اس حد تک اضافہ کر سکتے ہیں
جو صحت کی خرابی کا سبب نہ بنے. جی. تو یہ چیزیں ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے کچھ ضروری ہیں، کچھ مناسب ہیں، وہ ہم نے پردے کے ساتھ ساری چیزیں بتا دیں. جی. اس کا لحاظ کریں. اور عورت پر بھی کچھ چیزیں فرض ہیں. جی. اپنے شوہر کی تعظیم یہ ضروری ہے. جی. اور ہر نیکی کے کام میں اس کی اطاعت یہ ضروری ہے. جی. عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا، اتنا وہ لحاظ کر لے تو اس کا وہ لحاظ کرے. اگر شوہر عورت کے حقوق کو ادا کرتا رہے اور عورت شوہر کے حقوق کو ادا کرتی رہے تو میاں بیوی کا جو جھگڑا بہت پہلے سے شروع ہو چکا ہے اور لگتا ہے قیامت تک ختم نہیں ہوگا، وہ آج ہی ختم ہو جائے گا. اور آپ جو ختم کرنا چاہتے ہیں تو عہد کر لیجئے کہ ہم بیویوں کے سارے حقوق ادا کریں گے اگرچہ نافرمانی کرے. اور عورت یہ طے کر لے کہ ہم شوہر کا لحاظ کریں گے اگرچہ وہ ہمیں تکلیف پہنچائے، تو جھگڑا ختم ہو جائے گا. جی. ابھی کچھ سوالات حضرت ایسے ہیں جو ہم نے اور جگہوں پر جیسے آزاد میدان ممبئی میں ہے اور دوسرے اجتماعات میں بار بار ذکر کیے ہیں. ہمارے بھائی لوگ یہ وہ اجتماعات دیکھتے نہیں ہیں یا پھر بعد میں بھی دیکھتے نہیں ہیں. یوٹیوب پر ہمارا SDI چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب کر لیں. اور حضرت کی بے شمار ایسی نشستیں ہیں اس پر آلریڈی اپلوڈڈ ہیں جن میں آپ کے سوالات ہیں. بلکہ کچھ لوگ تو واٹس ایپ پر بھیج کے کال بھی کرتے ہیں کہ یہ پوچھو یہ پوچھو. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی یہ ہے آلریڈی پوچھا ہوا، میں کچھ نئی چیزیں لانا چاہتا ہوں تاکہ ان سوالوں کو ریپیٹ نہ کیا جائے. ہونا چاہیے. جی. تو ایک سوال پوچھا کسی نے، کیا مسلمان پان کی دکان کھول سکتا ہے؟ ہاں صاحب، پان کی دکان کھول سکتے ہیں. جی. کھولیے، بیچیے. بس یہ ہے کہ اگر کوئی اجنبی عورت آ جائے پان دے دیجئے، میں اس کی طرف نگاہ مت اٹھائیے. دکانیں عام طور پر سڑکوں کے کنارے ہوتی ہیں، تو اگر کوئی سڑکوں کے کنارے پہ بیٹھتا ہے یا پان کی دکان لگا کے بیٹھتا ہے تو اسے اپنی نگاہ کا تحفظ کرنا چاہیے. یعنی اجنبی عورتوں سے اپنی نگاہ کو بچانا. وہ بچیں نہ بچیں ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، وہ کیا کر رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، کہاں رہی ہیں، اس کی ذمہ دار وہ ہیں. اللہ کے یہاں اس کا جواب دے اس کو ہونا ہے، اور اللہ کے یہاں آپ کو اپنا جواب دینا ہے. تو آپ اپنے کو سدھاریے، اپنی اصلاح کیجیے. جی. دکانیں عام طور پہ پان کی روڈ کے کنارے ہوتی ہیں جس سے ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں، تو ان سے آپ کوئی تعلق نہ رکھیے، ان کی طرف نگاہ اٹھا کر مت دیکھیے. جی. آپ کا کام ہے پان بیچنا، آپ پان بیچیے، یہ جائز و درست ہے، اس حد میں کوئی کلام نہیں ہے. باقی اگر کچھ آپ اور کرتے ہیں اگر غلط ہے شرعاً تو اللہ کیا جواب دے وہ آپ کو ہونا پڑے گا. جی. جی. کیا غلط ہے وہ میں نے بتا دیا، اس کی پابندی کیجیے، پان بیچیے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اس کے ساتھ گٹکا بھی چلے گا؟ دیکھیے پان میں تو ہمارے علماء بھی کچھ سرتی کچھ زرداب کھا لیتے ہیں نشاط طبع کے لیے، تو ہم اس سے منع نہیں کرتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو طبی نقطۂ نظر سے ضرر رساں ہیں، نقصان پہنچاتی ہیں، اور بسا اوقات وہ نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. تو جیسے سگریٹ ہے، جی. بیڑی ہے، جی. اور کچھ خاص قسم کے تمباکو ہیں، جی. ان کے استعمال کرنے سے طبی نقطۂ نظر سے، میڈیکل سائنس کے نقطۂ نظر سے ضرر پہنچتا ہے، اور کبھی کبھی یہ ضرر آگے بڑھ کر کینسر تک پہنچ جاتا ہے. جی. تو ایسی چیزوں کے استعمال سے بچیے جو آپ کو نقصان پہنچائیں، ضرر پہنچائیں، اور جو چیزیں آپ کو نقصان نہ پہنچائیں اور کسی اور کو بھی نقصان نہ پہنچائے اس کی دکان کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، خرید کے لا سکتے ہیں. دوسروں سے، اجنبی عورتوں سے، مردوں سے اپنی نگاہ کو بچانا ہے. جی. اجنبی عورتوں سے، مردوں سے کیا، اجنبی عورتوں سے، اور مردوں میں بھی جو ٹانگ کھو کے چلتے ہیں ان کے گھٹنوں اور جانب سے نظر کو بچانا ہے. جی. ایک سوال پھر ریپیٹ ہوا، اسے میں بتا دوں کہ یہ سوال کل ہی عورتوں کے اجتماع میں پوچھا گیا تھا. محرم کے ساتھ عورتوں کا جانا کیوں ضروری ہے، اور بغیر محرم کے عورتوں کا عمرے پر یا حج پر جانا کیسا. یہ اس کی تفصیل کل کے ہی اجتماع میں، خواتین کے اجتماع میں حضرت نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کو بتایا. تو کل کی لنک آپ SDI چینل پہ دیکھیے اور اس پر آپ اس کا جواب سن سکتے ہیں. مہر کی بات چل رہی تھی
اس کا بھی جواب آپ نے پہلے بھی دے دیا کہ اس کی کم سے کم مقدار کتنی ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں لکھا لوگوں نے یہ ہے کہ ہال کا خرچہ بہت لاکھوں میں ہوتا ہے، اور مہر جو ہے یہ 5,786 2,786 اس طرح کے لوگ رکھ کر کے ختم کر دیتے ہیں. تو شارٹ میں اس کو پھر ایک بار دیکھیے، حال کا خرچ بہت ہوتا ہے تو آپ حال کیوں لیتے ہیں؟ نکاح کو آسان کیجیے. نکاح جتنا آسان ہوگا زنا اتنا ہی دشوار ہو جائے گا. جس کو آسان کرنا چاہیے اس کو آپ دشوار بنا رہے ہیں. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے حال لیں، مہنگے حال لیں. آپ چند لوگ اپنے گھر میں نکاح کر لیجیے، اتنا کافی ہے. جی، حال مت لیجیے، حال بک مت کیجیے، اپنے اوپر قرض مت لادیے. اور مہر جو ہے یہ تو بہرحال ضروری ہے، فرائض میں سے ہے، یہ تو آپ کو کرنا ہے. اور مہر کی رقم زیادہ سے زیادہ ہو یہ اچھا ہے. آج کے زمانے میں اب ہم حکم یہ دیتے ہیں کہ مہر کی رقم زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. آدھے رسالت میں مہر کی رقم 400 درہم ہوتی تھی. 400 درہم کا مطلب کیا ہوا؟ 56 روپے کا کتنا زیادہ جوڑیت؟ کوئی موبائل ہے کسی کے پاس ہے؟ 56 روپے کو ضرب دیجیے 56 کو 11 گرام 664 ملی گرام سے. اچھا، اس کو ڈبل کر دیجیے. چونسٹھ 64,432. اچھا کر دیجیے مجھ کو. ایک منٹ. درود شریف پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. 342 گرام 162 ملی گرام. 342 ملی گرام چاندی ہے، اس کو آپ سمجھ لیجیے 350 ملی گرام چاندی. تو آدھے رسالت میں 400 درہم مہر ہوا کرتا تھا عام طور پہ، اور 200 درہم کا 56 بھر چاندی ہے. تو 400 درہم کا انگریزی زمانے میں جو سکہ چلتا تھا 1 روپے کا، اس روپے سے 56 دونی 112 بھر چاندی ہوا. 112 بھر چاندی ہوا. ایک بھر ہوتا ہے 664 ملی گرام، 11 گرام 664 ملی گرام کا. تو 112 سکے کو ضرب دیجئے 11 گرام 664 ملی گرام سے، جتنا آئے تو اتنے گرام چاندی ہے. تو اتنی چاندی مقرر ہوتی تھی. تو یا تو آپ مہر مقرر کیجئے چاندی سے، اور چاندی نقد رکھیے ادھار، یہ سب درست ہے. یا روپے سے مہر مقرر رکھتے ہیں تو اتنے گرام چاندی کا جتنا دام ہونا چاہیے اتنے دام کا اعلان کیجئے اور اسے نقد ادا کیجئے. اگر آپ 10 سال کے بعد ادا کریں گے تو اس کی مالیت گھٹ چکی ہوگی. تو روپے سے اگر مال مقرر کرتے ہیں تو اس کو جلد سے جلد فوراً ادا کر دینا چاہیے، اور چاندی سے ادا کرتے ہیں تو اس کو مؤخر کر سکتے ہیں، اس کو ادھار بھی رکھ سکتے ہیں. جی، ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مہر کی رقم سے بیوی کو عمرہ کرا سکتے ہیں کیا؟ ہاں، اگر بیوی راضی ہے کہ ٹھیک ہے میری مہر کی رقم دیجئے، اس سے مجھے عمرہ کرا دیجئے، تو آپ کرا سکتے ہیں، اس کی اجازت کے بغیر نہیں. یہ نہیں کہ عمرہ کرا دیا اور کہہ دیا کہ وہ جو عمرہ کرائے ہیں نا تو اسی پیسے سے کرائے، تو وہ نہیں مانا جائے گا. جی وہ نہیں مانا، آپ کو دینا ہی دینا پڑے گا. جی جی. اچھا، ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کسی نے اپنی حاملہ بیوی کے بطن پر یہ لکھا ان کان ذکرن فقد سمیتہ احمدہ، اور پھر اس کو لڑکا پیدا ہوا، تو اس کا نام احمد رکھنا ضروری ہے، یا اس کا نام احمد امین رکھتے ہیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ ہاں، اس کا نام احمد رکھیں. آپ نے یہ لکھ کر کے گویا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عہد کیا، وعدہ کیا کہ ہم ایسا کریں گے، تو آپ اپنے وعدے کو پورا کیجیے، احمد نام رکھیے. بعد میں اس میں امین کا اضافہ کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. اصل نام احمد رکھیے، بعد میں اس میں لفظ امین کا اضافہ کر دیجیے. کارپوریٹ امپلائی کو
کارپوریٹ سیکٹر میں جو لوگ کام کرتے ہیں، انکم ٹیکس ان کا جو کٹتا ہے، کیا وہ ٹیکس کلیم کر سکتے ہیں یا ٹیکس بچانے کے لیے انویسٹ کر سکتے ہیں؟ یہ پہلے بڑا سوال کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ میں بھی نہیں سمجھا کہ کیسے کلیم کرتے ہیں، کیسے کلیم کرتے ہیں، اس کا کچھ طریقہ ہے؟ ہاں یہ تو نہیں کلیئر کیا کہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں. نہیں سوال بالکل مبہم ہے یہ. لیکن دیکھیے سوال اگر واضح ہوگا جی کہ ہم سوال کو سمجھیں تو اس کا جواب دیں گے، جی اور سوال واضح نہیں ہوگا تو ہم اس کا جواب دینے سے معذور ہیں. جی ٹھیک ہے، اس کو ہم بعد میں سمجھ لیتے ہیں. جی بعد میں سمجھ کر کے آپ میرے موبائل پر فون کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. جی جی. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ نماز کی حالت میں سلام کا جواب تو نہیں دے سکتے منہ سے، تو ہاتھ سے دے سکتے ہیں؟ نہیں، ہاتھ سے بھی نہیں دینا چاہیے، ہاتھ سے بھی نہیں دینا چاہیے، نہ منہ سے دینا چاہیے. کوئی مجبوری کی بات آ جائے تو اس وقت اشارہ کر سکتے ہیں، یہ مجبوری کی بات نہیں ہے. جیسے بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سورج گان کی نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق آئیں تو دیکھا کہ لوگ غیر وقت نماز میں نماز پڑھ رہے ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نماز میں ہیں، تو یہ پوچھتی ہیں حل آیا، کیا کوئی بات ہے، کوئی نشانی ہے؟ تو انہوں نے ایسے اشارہ کیا اور ہاتھ باندھ لیا، یعنی آسمان طرف دیکھو سورج گہنا گیا ہے، اس وجہ سے ہم لوگ یہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو جب کوئی مجبوری کی بات آ جائے تو اس وقت صرف اشارہ کر دیں ہلکا سا، اور دل میں کوئی اور نیت نہ رکھیں تو کر سکتے ہیں. اور عام حالات میں اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. جی جی. ایک سوال پوچھا گیا کہ کچھ لوگ مزار کے اطراف یا جھنڈا ان کے ہاں لگا ہوتا ہے اس کے اطراف چکر لگاتے ہیں، تو اس طرح چکر لگانا کیسے؟ طواف یہ صرف خانہ کعبہ شریف کے لیے ہے، یہ کعبہ شریف کی تعظیم کے لیے اس کا طواف کیا جاتا ہے. جی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا یہ کام کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کا حکم دیا فَلْيَطَّوِفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، جی کہ بیت عتیق کا یعنی خانہ کعبہ شریف کا طواف کریں. اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ نے کیا، تو ہم بھی اس کو کرتے ہیں. لیکن جھنڈے کا طواف کرنا یہ شریعت میں نہیں ہے، مزار کا طواف کرنا یہ شریعت میں نہیں ہے. مزار میں بس اتنا ہے کہ جائیے اور 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر سلام کیجئے اور فاتحہ پڑھ کر دعا کر کے چلے آئیے. جی. ناپاکی کی حالت میں عورت قرآن اٹھا کر دوسرے کو دے سکتی ہے؟ ناپاکی کی حالت میں ہاں. اگر قرآن کپڑے میں لپٹا ہوا ہو، جزدان میں ہو، کپڑے میں لپٹا ہوا ہو، یا کپڑے کے علاوہ اور کسی موٹی چیز میں لپٹا ہوا ہو، جیسے موٹا کاغذ ہے اس میں لپیٹا ہوا ہے، تو اس سے اٹھا کر دے سکتی ہے. جی. لیکن قرآن اگر کپڑے میں یا موٹے کاغذ میں لپیٹا ہوا نہیں ہے تو عین قرآن کو چھو کر کے اٹھا کر کے دینا یہ ناجائز ہے. جی. قرآن پاک میں ہے لا یمسہ الا المطہرون، جی. قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ. جی. صرف پاک لوگ چھوئیں ورنہ نہیں. اور خلاف بھی جب چھوئیں گے، جزدان میں جب چھوئیں گے تو قرآن کو چھونا نہیں، وہ کپڑے کو چھونا ہے. جی جی. تو یہ اجازت ہے. جی. یہی حکم مردوں کے لیے بھی ہوگا؟ ہاں، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، لڑکوں کے لیے، سب کے لیے حکم ہے. جی. بینک میں جاب کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، کر سکتے ہیں، کوئی کون بات سا نہیں. کام کر سکتے ہیں اس میں؟ ہاں کریں، سب کچھ کر سکتے ہیں، بس نیت یہ ہو کہ ہمارا کام لکھنا پڑھنا، اس کے سوا کچھ نہیں. دل میں کوئی اور نیت نہ رکھیں تو جائز ہے. جی. ایک لڑکی کی شادی ہوئی، 2 ہفتے بعد لڑکا فورن چلا گیا. 2 مہینے کے بعد واپس آیا اور کسی نااتفاقی کی وجہ سے رشتہ توڑ دیا. یہ کہا کہ مجھے طلاق یہ لفظ پسند نہیں ہے، اس لیے میں یہ لفظ تو نہیں کہوں گا، بس یہ رشتہ میں توڑتا ہوں، یہ کہہ کے چلا گیا. تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا؟ توڑتا ہوں، ہاں. توڑتا ہوں کہ لفظ سے کتابوں میں کوئی چیز نہیں آئی ہے، کوئی حکم نہیں آیا ہے، تو اسے مجھے دیکھنا پڑے گا. جی. اور جب میں غور کروں گا، اللہ تعالیٰ توفیق دے کسی صحیح نتیجے پر پہنچ جاؤں تو بتاؤں گا. ہاں. وہ کتابوں میں اس لفظ کا کوئی ذکر نہیں ہے، توڑنے کا ذکر نہیں ہے. جی. ہاں. خلا کے یہ لفظ ہے کاغذات کسر، اس کے لیے عربی زبان میں کسر کا لفظ ہے. جی. کسر تو میں نے اس کو توڑ دیا، جی. تو یہ لفظ نہیں آیا. اچھا. خلا کے کاغذات بھی اس کو دیے گئے تھے، اس نے دستخط نہیں کیا اس پر. ہاں. جی. یہ پوچھا ہے.
بہرحال کیا ہے خلا کے کاغذات اس کو بنا کے دیے گئے تھے, ہاں اس نے سائن نہیں کی اس پر. اچھا سائن نہیں کیا تو طلاق نہیں پڑے, خلا نہیں ہوگا. جی جی سائن ضروری ہے, وہ مطالعہ کر لے یا اس کو مضمون بتا دیا جائے, اس پر دستخط کر دے تب خلا ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. جی. نماز جنازہ میں چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ کھول کے سلام پھیرنا ہے یا سلام پھیر کر ہاتھ کھولنا ہے؟ ہاتھ کھول لے اس کے بعد فوراً سلام پھیر دے. اس کے لیے آپ یاد رکھیے جہاں کچھ پڑھنا ہے دعا درود ذکر تو وہاں ہاتھ باندھے رہیں گے, اور جہاں کچھ پڑھنا نہیں ہے تو ہاتھ کھول دیں گے. یہ نماز کی طرح سے ہے. نماز میں جب تک امام قرات کرتا رہتا ہاتھ باندھے رہیں گے, اور جہاں قرات چھوڑ دیتا ہے تو ہاتھ نہیں باندھیں گے. مثلا رکوع میں گیا ہاتھ نہیں باندھیں گے, سجدے میں گیا ہاتھ نہیں باندھیں گے. تو اب اس طور پہ دیکھیے کہ جس وقت امام سلام پھیرتا ہے اس وقت آپ ہاتھ باندھ کر سلام پھیرتے ہیں یا ہاتھ کھول کر سلام پھیرتے ہیں؟ سب کا ہاتھ کھلا رہتا ہے, امام کا بھی مقتدیوں کا بھی. ایسے ہی اس کا بھی حکم ہے جب آپ جنازے میں سلام پھیریں تو آپ کا ہاتھ کھلا رہنا چاہیے, بندھا نہیں رہنا چاہیے. سبحان اللہ, بہت اچھی طرح آپ نے اس کو ریلیٹ کیا, ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرہ. یہ جو پہلے سوال آیا تھا جو طلاق والا تھا اور خلا کی کاغذات پہ دستخط نہیں کی, اس کے آخر میں انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا اس لڑکی کا نکاح دوسری جگہ کر سکتے ہیں؟ نہیں صاحب, جب طلاق نہیں ہوئی, خلا نہیں ہوا جی تو وہ لڑکی اپنے شوہر کی بیوی ہے, اور جب تک بیوی ہے دوسرے سے اس کا نکاح حرام ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والمحصنات من النساء, اللہ نے حرام کر دیا ہے ان عورتوں سے نکاح کرنا جو دوسروں کی بیوی ہیں. جی دوسروں کی بیویوں سے نکاح کرنا حرام کر دیا گیا. تو یہ حرام قطعی ہے, قرآن نے حرام کیا ہے. اسے دوسرے کا نکاح کرنا حلال نہیں ہے, حرام ہے, حرام ہے. کچھ سوالات کرپٹو کرنسی کے ہیں, کچھ میڈیکلیم کے ہیں, کچھ شیئر مارکیٹ کے ہیں. یہ ہم نے آزاد میدان وادی نور کے اجتماع میں تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے, اس کو آپ لوگ دیکھیں, اس کو آپ دیکھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں. وقت ہو گیا. نماز پڑھتے وقت کوئی سامنے آ گیا تو اسے ہاتھ آگے کر کے روک سکتے ہیں کیا؟ نماز پڑھتے ہوئے کوئی آ گیا تو کوئی سامنے آ گیا, اس کو گزرنے سے بچانے کے لیے ایسے اگر کوئی بھی خالی میں سے آ رہا ہے, یوں جب بھی آپ جائیں تو دیکھتے ہوئے جائیں. اگر آگے کوئی نمازی ہے تو اس کے آگے سے نہ گزریں. نمازی کے آگے سے گزرنا سخت منع ہے, سخت منع ہے. سرکار فرماتے ہیں اگر کسی کو معلوم ہو کہ اس میں کیا ضرر ہے, کیا گناہ ہے, تو 40 تک وہ رکا رہے گا. پوچھا گیا 40 سے کیا مراد, 40 سال کے 40 دن. تو حضرت ابو ہریرہ نے کچھ بتایا نہیں کہ اب تم ہی لو سمجھو. اگر 40 گھنٹہ بھی ہو تو بہت ہے, کون رکا رہے گا اتنی دیر تک. جی. اور اگر کوئی آنا ہی چاہتا ہے تو آپ کو یہ اجازت ہے کہ اس کو روک دیں, روک سکتے ہیں. اور اس پر بھی نہ مانے تو آپ اپنی نماز پڑھیے. آج کے حالات ایسے ہیں کہ اس سے آگے نہ بڑھیں. جی میرے خیال سے اذان کا وقت ہو گیا. اچھا کتنی دور تک؟ مسجد میں ہیں تو عام طور پر مسجد اب چھوٹی ہوتی ہیں, تو مسجد میں ہیں آگے سے کہیں سے بھی نہیں گزر سکتے جب تک کہ وہ سلام نہ پھیر لے. اور اس طرح کے میدان میں ہیں تو سجدے کی جگہ پر آدمی نظر رکھے تو اس کی نظر جتنی جگہ تک پہنچ رہی ہے اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں. اس کو یہ مان لیجئے کہ 5 فٹ کے بعد سے گزر سکتے ہیں, اس کے اندر سے نہ گزرے, 5 فٹ کے بعد سے گزر سکتے ہیں. جی. اور اس کو بھی یہ حکم ہے کہ اگر ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے تو اپنے آگے سترا کھڑا کرے, مثلا کوئی ڈنڈا رکھے, اس کو گاڑ دے, نصب کر دے, تاکہ لوگ جان جائیں اور اس کے پیچھے سے گزریں تو کوئی بات نہیں ہے. اذان کا وقت ہو گیا ہے, صفیں درست کر لیں. اللہ قبول فرمائے. اب نماز پڑھیے.